کہ ہمارے پڑوس میں اور ہمارے گھر کے کنارے پر کوئی بیوہ عورت ہے جس کی بچیاں ہیں، ان کے بھی نکاح ہونے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ کوئی شادی بغیر پیسوں کے، بغیر جوڑے گھوڑے کے نہیں ہو رہی۔ ہر جگہ لوگوں کو لالچ لگی ہوئی ہے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں نکاح کے ذریعے ہم کچھ پیسہ کمائیں۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا کہ ایک بندے نے جو ہے سسرال والوں سے کہا کہ مجھے موٹر سائیکل چاہیے، اور سسرال والوں نے اس کے بعد کو قبول کر لیا، موٹر سائیکل اس کو دے دی۔ میں جب اس سے ملا تو میں نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو گاڑی چلانا تو جانتا نہیں، تجھے گاڑی نہیں آتی، مجھے معلوم۔ تو بولا مولوی صاحب فری کی مل رہی، بولے دوبارہ کہاں چانس آ رہا۔ یہ حال ہے۔ ایک شہر میں 4 جوان بچیوں نے یکساں جو ہے خودکشی کی، اور خودکشی کے بعد ایک خط لکھا، جس خط کا مضمون ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نکاح کو مشکل بنا رکھا ہے، جو پیسوں کے پیچھے نکاح کو اور عبادت کو برباد کرتے ہیں، جو دہیج کے نام پر اور تلک کے نام پر اور ہنڈے کے نام پر جو لوگوں کا خون چوستے ہیں، ان کے لیے وہ پیغام لکھا ہوا ہے۔ جب وہ چاروں بچیوں نے، جوان بچیوں کی لاشیں اپنے باپ کے سامنے رکھی گئی تو ایک خط ملا، جس خط میں یہ لکھا تھا کہ ہماری اس خودکشی میں کسی کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، ہم نے بذات خود بنفسی ہی ہم نے خودکشی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، روزانہ ہم اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، ہماری طرف جب وہ نگاہ کو اٹھاتا ہے تو اس کے دل میں حسرت اور افسوس ہوتا ہے، اور وہ دل میں نہ اٹھتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور وہ روزانہ نوالہ کھانے کے لیے اٹھاتا ہے، لیکن کھانا اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی 4 بچیوں کا نکاح کرنا ہے، اور اس کے پاس پیسہ اتنا نہیں ہے کہ 4 بچیوں کا نکاح کر سکے، اس لیے بچیوں نے خودکشی کر لی۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ ہماری ایک شادی میں کروڑوں لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کبھی ہم نے نہیں سوچا کہ ان میں سے کچھ پیسے بچا کر ہم کچھ غریب بچیوں کے نکاح کر دیں گے، تاکہ ان کے باپ کے دل سے وہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ ماں صبح اٹھتی ہے، اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، کاش میری بچی کو کوئی دیکھنے کے لیے آ جائے اور اس کا رشتہ طے ہو جائے، اور آسانی کے ساتھ وہ نکاح کر کے آسانی کے ساتھ لے کر چلے جائیں۔ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں جو قرض لے کر نکاح کرتے ہیں اور
دن نکلتا ہے تو چین نہیں ملتا، اور رات میں سوتے ہیں تو نیند نہیں آتی. یہ ہمارے معاشرے کا حال. کس نے بگاڑا؟ ہم نے اس معاشرے کو خراب کیا. اللہ کے نبی نے جتنے نکاح فرمائے ہیں، کیا ان نکاحوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، کس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ و اخراجات کا حکم دیا؟ کس نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈے کی اور جہیز اور تلک کے نام پر کوئی حدیث یا کوئی بات ارشاد فرمائی ہو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. جب وہ کسی سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہے، جب وہ کسی سے تلک کا مطالبہ کرتا ہے، جب وہ کسی سے ہنڈے کنڈے کا مطالبہ کرتا ہے، اس وقت اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں جس لڑکی کے باپ سے یہ مال مانگ رہا ہوں اور گاڑی اور گھوڑا مانگ رہا ہوں، اور اس بچی کے باپ سے جو پیسوں کی طلب کر رہا ہوں، اس کے دل پر کیا گزرے گی جس وقت وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے گا. اس لیے بزرگوں، آج یہ عزم اور حوصلہ کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ اس بری رسم کو ہم ختم کریں گے. بولو انشاءاللہ. ہمارے معاشرے سے یہ رواج ختم ہو جائے، ہمارے معاشرے سے برائی ختم ہو جائے، تاکہ وہ غریب بچیاں جن کے دلوں میں نکاح